الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8 تراویح یا 20 تراویح یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر سال تقریباً اٹھتا ہے، اور بہت ساری عوام نوجوان خصوصاً جو تراویح کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ ظاہری جسمانی تھکاوٹ اور مشقت سے بچنے کے لیے بھی اخروی نعمتوں کو محروم کرتے ہوئے وہ اس طرف راغب ہوتے ہیں، یا جہاں 20 تراویح بھی ہوتی ہیں وہیں پر بھی 8 تراویح پڑھ کر وہ نکل جاتے ہیں مسجد سے۔ میں جہاں تراویح پڑھتا ہوں وہاں بھی میں نے یہ دیکھا ہے، اکثر دوست ایسے ہیں، تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو مسجد میں 8 تراویح پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اور اس پر وہ بہت سارے دلائل بھی پیش کرتا اور رکھتا بھی ہے۔ تو لہٰذا جب وہ بھی قرآن و حدیث سے دلائل دیتے ہیں تو ہم بھی اس 8 تراویح کو ترجیح دیتے ہوئے ثواب پا کر اور اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ باقی جس کو 20 پڑھنی ہو بھلے 20 پڑھ لے۔ عجیب منطق مطلب عوام کی بھی، تو نہ علماء جو مستند عالم دین مفتیان اکرام ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور فقط اپنی ظاہری ایک جس میں چونکہ 20 تراویح میں تھکاوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں اخروی نعمتیں اور فائدے کتنے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت مزید سننے کو ملتی ہے، حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ یہ تو وہ مقدس مہینہ ہے کہ جہاں پر نوافل کا ثواب بڑھا کر فرائض کے برابر کر دیا جائے اور فرائض کو 70 گنا زیادہ کر دیا جائے۔ تو بندہ جب روزے افطار کر کے اور اللہ کی عبادت کر کے پھر اللہ کی عبادت کے لیے جب آتا ہے، عشاء نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد تراویح کی طرف آتا ہے اور سنت کے مطابق وہ تراویح 20 رکعات پڑھتا ہے، تو کتنا کثیر اجر اسے ملتا ہے۔ لیکن بہرحال بعض نادان لوگوں کے کہنے پر آ کر یا ان کے غلط استدلال کے چکروں میں جو ہے نا وہ اپنا بھی ثواب جو ہے نا کھو بیٹھتا ہے۔ بہرحال ایک طبقہ ایسا ہے جو 8 تراویح کا قائل ہے، اور وہ جواز کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، ایک حدیث مبارکہ کو حوالہ دیتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ ابو سلمہ نے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ماہ مقدس رمضان المبارک کی رات کی عبادتوں کا معمول کیا تھا، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رات کا معمول فرمایا مکان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان وفی غیرہ علی 11 رکعات، یعنی معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 8 رکعت سے زیادہ کبھی نہ پڑھی، اور باقی وتر 20 رکعت پڑھنا یہ بدعت ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو وہ خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان بیان کر رہے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان وفی غیرہ، تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادتوں کا معمول جو تھا وہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ یہی تھا کہ آپ بعض اوقات نبی پاک علیہ السلام عشاء نماز کے فوراً بعد آرام فرماتے تھے اور وتر چھوڑ دیتے تھے، اور پھر جب جاگتے تھے تو تہجد کو شامل کرتے ہوئے اور وتر کو بھی شامل کر کے 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور سرکار علیہ السلام کے لیے اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ فی رمضان وفی غیر ہی، اور غیر یعنی دیگر جو ماہ ہوتے ہیں اس میں بھی حضور کا یہی معمول تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے متعلق نہیں فرمایا، بلکہ رمضان کے علاوہ اور رمضان کے اندر وہی سرکار کا جو معمول تھا وہی آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ قیام اللیل الگ تھا اور قیام رمضان کا جو حکم ہے وہ الگ ہے۔ ایک اور بعض یہی طبقہ تو یہ تو سرے سے تراویح کا ہی انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تراویح نام کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں، اور پھر جبکہ وہ خود 8 رکعت اور 3 وتر شامل کر کے 11 کے حوالے سے جو خود مسجد میں جماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، جہاں پر بھی چاہے 8 پڑھی جائے چاہے 20 پڑھی جائے، تو آپ تمام جو ہے نا وہ مسلمان یہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے وہ نمازی کچھ دیر کے لیے راحت پانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان سے پوچھا جائے بھی آپ کیوں بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھی اگلی 4 رکعت اب پڑھنی ہے تو لہٰذا کچھ دیر آرام کیا ہے۔ تو یہ کچھ دیر 4 رکعت کے بعد آرام کرنا ترویحہ کہلاتا ہے۔ اچھا، وجہ کیا ہے کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے۔ اچھا، پھر 4 رکعت پڑھی اور بیٹھ گئے، اگلی 4 رکعت پڑھنی تھی تو ایک مرتبہ بیٹھے، یہ ایک ترویحہ ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھی
تو پھر اگر ہمیں نہیں پڑھنی تو یہ تو اس پوری 8 تراویح میں ایک ہی ترویہ کہلائے گی۔ اچھا مزید اگر ہم اسے کہیں کہ اچھا مزید آپ 4 رکعت پڑھیں گے، تو اگر وہ کہتا ہے نمازی جی ماشاءاللہ ہاں مجھے 4 رکعت مزید پڑھنی ہے، تو 8 رکعت کے بعد جب وہ بیٹھتا ہے تو اسے بیٹھے گا ابھی کیوں بیٹھے ہو، تو کہے گا کہ مجھے 12 رکعتیں پڑھنی ہے تو لہٰذا 2 ترویہ کروں گا۔ اچھا 12 تراویح کے بعد جب اگر اسے پوچھا جائے کہ آپ گھر جائیں گے یا مزید تراویح پڑھیں گے، تو اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے مزید 16 تک پڑھنی ہے، تو پھر وہ دوبارہ جب آرام کرے گا کہ اگلی 4 رکعت پڑھنی ہے تو 3 مرتبہ بیٹھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کم از کم 16 رکعتیں پڑھی جائیں تبھی جا کر 3 ترویہ مل کر ایک تراویح بنتی ہے، کہ جو وجہ کیا ہے کہ کلام عرب کے اندر واحد کے لیے اپنا ایک کے لیے واحد اور 2 کے لیے تثنیہ اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ باقی ویسے انگلش ہو یا دیگر زبانیں ہو یا اردو ہو یا سندھی ہو تو واحد اور جمع، واحد کے بعد ڈائریکٹ جمع کہلایا جاتا ہے، لیکن کلام عرب کے اندر ایک کوئی چیز ہو یا کوئی شے ہو تو اس کے لیے واحد کا صیغہ، اور 2 کے لیے تثنیہ، اور 2 سے زائد ہوں تو اسے جمع کہا جاتا ہے۔ تو تراویح کو جمع اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کم از کم 3 تراویح ہو جائیں تبھی جا کر وہ تراویح کہلاتی ہے، اور 8 تراویح تو کہلائی تراویح کا اطلاق کم از کم جو ہے نا وہ 16 رکعت پر ہوگا، کہ 16 رکعتیں ہوں گی تبھی تو 3 ترویہ یعنی جمع کا صیغہ ہوگا، تبھی تو اس کو تراویح کہا جائے گا۔ اچھا 8 کے بعد 8 کے اندر تو فقط ایک ترویہ ہوتی ہے تو اسے آپ تراویح کا نام نہ دیں۔ اچھا وہ کہیں گے یہ تو اصطلاح جو ہے نا شرعی نہیں ہے بلکہ ہماری بنائی ہوئی ہے، تو آپ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ اصول کے تحت بھی غلط ہے کہ لفظ تراویح کا اطلاق بھی 8 بار تو درست ہوتا نہیں ہے۔ اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں، تو ثابت ہوا کہ 8 رکعت تراویح پڑھائی جانی چاہیے۔ دیکھیں جی، اور اس روایت کا جو راوی ہے وہ ہے حضرت ابن محمد یوسف، تو یہ وہ راوی ہے کہ اس سے موطا میں تو ان سے 11 کی روایت ہے، اور اسی طرح سے محمد اسحاق نے 13 رکعت کی روایت ان سے لایا ہے، اور اسی طرح سے محدث عبد الرزاق نے انہی محمد ابن یوسف سے دوسری اسناد سے 21 رکعت نقل کی ہیں۔ اب جو راوی اس حدیث کا ہے وہ ایک جگہ پر تو 11، ایک جگہ پر 21، اور ایک جگہ پر مزید جو ہے نا وہ 11 سے اور 21 سے بھی زیادہ ان کی روایتیں ملتی ہیں، 13 کی بھی ملتی ہے۔ بہرحال جب ایک راوی کی اتنی متضاد روایات آ جائیں تو بند اس کے روایت کے اندر اضطراب پایا جائے گا، اور لہٰذا مضطرب اس طرح کی کوئی روایت ہو تو اس سے استدلال کرنا یہ جائز نہ ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر تراویح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 روز تک جو ہے نا وہ خود اس کی جماعت بھی ادا فرمائی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس جماعت کے پیچھے اقتداء حضور کی کر کے 20 رکعت تراویح بھی پڑھی۔ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت کو ترک کیوں کیا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ چند لوگ ایک جگہ پر، چند لوگ ایک جگہ پر، اور چند جو تھے وہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جماعت کی صورت میں تراویح ادا فرما رہے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انہیں منع کیا کہ یہ چیز غلط ہے، ایسا نہ کرو؟ نہیں، ایسی روایت میں نہیں، بلکہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو انہیں فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے، یہ تو بہت احسن کام ہے، تو سرکار نے ان کی تعریف فرمائی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فعل جو خود عمل کرے اسے سنت فعلی کہا جاتا ہے، کہ سرکار نے خود کیا ہے، اور ایک وہ سرکار کی سنت ہوتی ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ارشاد فرمایا ہو کہ یہ کر لو یا یہ نہ کرو، تو یہ سنت قولی ہے کہ سرکار کا ارشاد اس پر موجود ہے، اور ایک وہ سنت تقریری ہے، شریعت اسے سنت بھی قرار دیتی ہے کہ جو سرکار کے سامنے کوئی کام ملاحظہ سرکار نے فرمایا ہو اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو منع نہ فرمایا ہو، اور منع نہ فرمانا ہی اس کے جواز کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا تراویح کی جماعت جب سرکار کے سامنے ہوئی، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع نہ فرمایا۔ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دور اقدس جب ظاہراً آگے بڑھا تو پھر فاروق اعظم کا جب دور آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت عبدالرحمن بن عبد القاری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت فاروق اعظم امیر المومنین کے ساتھ تھا، اور مسجد میں جب گیا تو دیکھا کہ بعض افراد بعض کے پیچھے نماز تراویح ادا فرما رہے، بعض کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو بعض کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تمام کو ایک قاری کے پیچھے اور ایک امام کے پیچھے جو ہے اقتداء میں تراویح کی جماعت کروا دی جائے۔
تو حضرت عمر فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین نے یہ اعلامیہ فرمایا کہ کل کے بعد جو ہے تراویح ایک ہی امام کے پیچھے پڑھائی جائے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کل کے بعد جو ہے یہ تراویح جو ہے اس کی جماعت آپ کو کرنی ہے. تو حضرت ابی بن کعب، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ پہلے تو اس طرح کا کبھی کام نہ ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قد علمت، یقیناً میں جانتا ہوں کہ ایسا کام نہیں ہوا ہے، لیکن یہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا کام ہے. تو پھر حضرت ابی بن کعب نے جماعت کی اور تمام صحابہ نے ان کے پیچھے جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم نے جماعت کو قائم نہیں کیا بلکہ جماعت کو ایک کر دیا، اور پھر ایک ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے تمام صحابہ نے تراویح ادا فرمائی. اچھا یہ روایت کہاں ہے؟ اور پھر یہ تو سوال تھا جماعت کا، رکعات کتنی ہے؟ اب یہ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے الاحادیث المختارہ، اور اس کے جو مصنف امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اسکرین پر آپ اس کی تصویر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ان کی مشہور تصنیف ہے، انہوں نے صحیح احادیث کو ایک جگہ پر جمع فرمایا. اچھا یہ روایت کہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیان فرمایا کہ جب حضرت ابی بن کعب کو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ آپ تراویح کی جماعت کراؤ، تو پھر جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت فرمائی اگلے دن، تو حضرت فاروق اعظم جب تشریف لائے تو دیکھ کر فاروق اعظم نے فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، کہ یہ کتنا ہی اچھا طریقہ کار ہے، کتنی اچھی مطلب جو ہے نا وہ ادا ہے اور کام ہے. تو دیکھیں حضرت فاروق اعظم وہ عظیم ہستی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں اور خلیفہ ثانی ہیں کہ جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا یقیناً، لیکن نبوت حضور پر ختم ہو گئی، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا فاروق اعظم کی شان اور عظمت کے بیان کرنے کے لیے سرکار کا فرمان ہے. تو اتنے عظیم صحابی رسول، اور انہوں نے اس جماعت کو بھی قائم کیا، اور حضرت امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث میں صحیح یعنی سند کی جو حدیث ہیں تو اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی. اچھا جو اعتراض کرتے ہیں وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ضعیف ہے. دیکھیں جی صحیح حدیث نہ ہونا ضعیف ہونے کے متبادل نہیں ہوتا کہ حدیث صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہو جائے گی، نہیں. تو حدیث بعض اوقات ایک اچھا کس نے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی محدثین نے کیا ہے. تو انہی محدثین کے بقول ان کا اصول یہ بھی ہے کہ اگر ایک حدیث دوسری حدیث کے ساتھ ملتی ہے تو اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ با اتفاق کے محدثین تو وہ حسن درجے تک بھی حدیث چلی جاتی ہے، اور انہوں نے صحیح سند کے ساتھ کم از کم جو ہے نا وہ حسن درجے کی جو حدیث ہے انہوں نے ارشاد فرمائی ہے. اسی طرح سے بہت سارے علماء کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے ادوار میں 20 رکعت ہی تراویح ادا فرمائی، اس کے بہت سارے حوالے موجود ہیں، اور تابعین تبع تابعین نے بھی بہت ساری جو ہے نا وہ روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح ادا فرمائی ہیں. خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلفاء میں فرمایا، اور ان کے خلیفوں نے حضرت علی کے بعد جو دیگر تبع تابعین میں تھے انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح جو ہے نا وہ ادا فرمائی، اس کی جماعت قائم کی. حضرت علی نے ایک شخص کو کہا کہ آج کے بعد یعنی رمضان کا مہینہ تھا تو فرمایا رمضان میں 20 رکعت تراویح کی جماعت تم کروایا کرو، تراویح کی جماعت کروایا کرو. راوی فرماتے ہیں کہ وہ 20 رکعتوں پر مشتمل تھی. اس کا حوالہ بھی انشاءاللہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح سے امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ نے سنن کبریٰ میں حدیث ذکر کی ہیں کہ حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی مصنف میں نقل کیا کہ حضرت ابو الحسنہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت کی اس کی مطلب جو ہے نا سند اور روایت جو ہے نا راوی اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعتیں پڑھائے، اور اسی طرح سے حضرت علی کے جو خلفاء تھے انہوں نے بھی 20 رکعتیں ادا فرمائی. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد شریف میں تشریف لائے اور ہمیں 24 رکعت نماز ادا فرمائی. راوی فرماتے ہیں کہ 24 رکعت میں 4 نماز عشاء کی جو فرائض تھے اور 20 جو تھے وہ رمضان کی سنت موقدہ جو تراویح ہے اس کی رکعت سرکار نے جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھائی تھی. پوری دنیا میں مشرق سے مغرب سے تک آپ دیکھ لیں، عرب سے عجم تک دیکھ لیں، آپ ہر جگہ مطلب چلے جائیں، بعض صرف پاکستان ایشیا کے جو چند ممالک کو چھوڑ کے اس میں بھی ایک چھوٹا سا ایک طبقہ وہ بزد خام خواہ، تو اس کو چھوڑ کر آپ اگر دیکھ لیں گے تو ہر جگہ پر 20 رکعت تراویح شروع
سے، سرکار کے دور سے، صحابہ کے دور سے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، یہاں تک کہ احناف کے نزدیک، شوافی کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک، تمام ائمہ محدثین کے نزدیک، تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک، تمام جو ہے نا وہ علماء اسلام کے نزدیک، بزرگان دین کے نزدیک، تمام اسلام کے اندر جتنی بھی ہمارے اسلاف گزرے انہوں نے 20 رکعت تراویح ہی ادا فرمائی ہے، اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ یہ بس کم سے کم کوئی 200-250 سال قبل جو ہے نا 1800 کے بعد بس اس طرح کا کوئی معاملہ آیا، کوئی طبقہ آیا، اس نے مزید ہو گیا، اور ایسی روایات کہ جس سے استدلال بھی درست نہ ہو وہ لے کر آگے، جس پر تراویح کا اطلاق بھی درست نہ ہو تو اس کو جو ہے نا انہوں نے اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سرکار کی جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت پیش کرتے ہیں کہ یہ تو سرکار تہجد ادا فرماتے، تو ٹھیک ہے پھر آپ بھی اعلان کر دیں کہ ہم جو ہے نا وہ تہجد کی جماعت کروا رہے ہیں اور وطر اس کو شامل کرتے ہیں، آپ بھی جو ہے نا گھروں سے نیند کر کے آیا کریں، کیونکہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کامل علم تھا، یقین کامل حاصل تھا کہ وہ اگر عشاء کے بعد سوئے اور وطر جو واجب ہے یہ قضا ہوگی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سرکار جانتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت میں حضور سے جب عرض کی کہ آپ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ ہمارے آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل نہیں سوتا، تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ ہم جاگتے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کے ساتھ جو ہے نا وہ وطر کو ملا کر ادا فرمایا، تو کیا آپ بھی جو ہے نا وہ پھر نیند کروا کر اور پھر وطر کو شامل کر دیا کریں گے، لوگوں کو کہا کریں کہ جو ہے نا وہ مغرب کے بعد فوراً سو جایا کریں، عشاء ادا کر کے جماعت کے پھر آپ سو جایا کریں، اس کے بعد ہم جو ہے نا وقت دیں گے اور پھر اس کو ملا دیں گے؟ تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں دنیوی کچھ آسائش کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ مشقت سے بچ جائیں، لیکن اخروی بہت سارے جو ہے نا نعمت اور اتنا بڑا اجر جو ہے اس سے محروم ہونا یہ سامنے لازم آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اتنا اجر عظیم ہے۔ اگر قیامت والے دن پوچھ لیا جائے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کتنی رکعتیں پڑھی تو ہم کہیں گے جی کہ ہم نے بھی 8 پڑھی ہیں، تو کہا نہیں تھیں تو 20، تو آپ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اچھا اگر مثال کے طور پہ آپ کے بقول بفرض معال ایسا ہے تو نہیں، لیکن چلو مانتے ہیں عارضی طور پر بھی کہ اگر پوچھا کہ بھئی تراویح جو ہے نا وہ 8 تھی، آپ نے کتنی پڑھی؟ اگر ہم کہیں گے جی 20 پڑھی ہیں تو چلو ٹھیک ہے بھئی، باقی جو ہے نا وہ کیا مطلب شرع کیا، شریعت کیا کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے، سجدے دیے جائیں، تو کیا سجدے مزید جو ہوں گے اس پہ ہمیں کوئی سرزنش ہوگی، کوئی سزا ہوگی؟ کوئی فرشتے اللہ کے حکم سے کہیں گے نہیں تم نے زیادہ سجدے ادا کر دیے لہٰذا اس کی سزا تمہیں ملے گی؟ تو شریعت کا مطلب تو یہ نہیں ہے۔ تو زیادہ جو 12 رکعت اگر پڑھ لی کسی نے مزید اگر، تب بھی ثواب کا ہی کام ہے، تو 8 تو اس میں شامل ہو گئی۔ اگر آپ سے 12 کا حساب لے لیا گیا، فرض نہیں ہے حساب، تو فرض کا لیا جائے، سنت موقدہ تو ہے، تو اگر اس کا حساب اگر پوچھ لیا جائے کہ 12 کہاں سے لاؤ گے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو بہرحال ہمیں علماء حقہ سے جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، علماء سے رجوع کرنا چاہیے، رابطہ کرنا چاہیے، اور اپنی ضد کو ایک طرف چھوڑ کر اور امت کو ان مسائل میں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ امت جو ہے نا ایسے دینی مسئلوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ بس پریشان ہو رہی ہے عوام کہ مطلب فلاں جو ہے نا یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ نماز ہی کم کر دو، اور جو نماز زیادہ پڑھ رہا ہے اس پر جو ہے نا وہ جرا کر رہے ہیں کہ بھئی آپ زیادہ مزید تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں اور یہ درست نہیں ہے، اور اسے جو ہے نا وہ بدعت سیاہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بدعت ہے اور یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ عجیب مطلب منطق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔